بتائیے گا سینیٹر صاحب، عرفان جو یہ ہیں اپنا عافیہ صدیقی صاحبہ، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیس کے اندر؟ جو ڈیلیگیشن نے جانا ہے اس حوالے سے عدالت کے کیا آرڈرز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کیس کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا کے مشکور ہیں کہ انہوں نے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس کی وجہ سے حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت کرے. اصولی طور پر اس وفد کو آج جانا چاہیے تھا، لیکن وفد اگر آج نہیں گیا ہے تو یہ نااہلی ہے اور یہ حکومت کی نالائکی ہے جس کی وجہ سے آج تک وفد نہیں جا سکا. اور وفد جانا تو بڑی بات ہے، آج تک ویزے نہیں لگ سکے اور اس کی وجہ سے اس جو وفد ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے. پہلے انہوں نے طے کر دیا تھا کہ انوشا رحمان صاحبہ وہ وفد میں ہوگی، انہوں نے معذرت کر لی. پھر اس کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو کہا کہ وہ وفد میں ہوں گے، انہوں نے بھی معذرت کر لی. اب کوئی سینیٹر بشرا صاحبہ کو حکومت کی طرف سے وفد میں ڈالا گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ معذرت کرتی ہے یا اس وفد میں جاتی ہے. لیکن میرا ہمیشہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور حکومت واقعی چاہتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرے تو اس کے لیے اسحاق ڈار کی قیادت میں، سینیٹر اسحاق ڈار کی قیادت میں وفد جانا چاہیے جو وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں اور جن کی ایکسس ہوگی آسانی کے ساتھ اور وہ سنجیدہ لیں گے بائیڈن ایڈمنسٹریشن. تو ایک تو مطالبہ یہ ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور اگر فرض کریں اس کے بغیر یہ وفد جائے گا تو اس کا انفلوئنس اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کے ہونا چاہیے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ویزے نہیں لگ سکے اور جو باقی پلان ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. ویزوں کے بعد اور وفد کے جانے کے بعد وہاں پہ ملاقاتیں ہیں، اور وہ ملاقاتیں یو ایس ایڈمنسٹریشن کے جو اہم لوگ ہیں، کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، بائیڈن آفس میں کچھ لوگ ہیں، وہاں پہ جو مسلم امریکنز ہیں ان کے جو باقی لوگ ہیں امریکن سوسائٹی کے انفلوئنشن، ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو کلیمنسی کی پٹیشن ہے عافیہ کی اس کو نمایاں کیا جا سکے. اس کے لیے اتنا پریشر ان سائڈ آؤٹ سائڈ ڈیولپ کیا جا سکے کہ وہ اس کلیمنسی پٹیشن پر عافیہ کی رہائی کی جو بات ہے وہ تکمیل تک پہنچے. تو وہ سب کچھ ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو حکومت غیر سنجیدہ ہے، حکومت وقت گزاری کر رہی ہے، حکومت ٹائم پاس کر رہی ہے. اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ گولڈن چانس ہے، یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور اس اپرچونٹی کو اگر ضائع کیا گیا تو اس کی واحد ذمہ دار موجودہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. اور 20-22 سال کے بعد یہ جو موقع آیا ہے، آپ دیکھیں عافیہ کی حالت کیا ہے. کلائیو اسمتھ ان سے ملاقاتیں کر چکا ہے، میں ملاقاتیں کر چکا ہوں، جو ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں. ان کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ ایک شدید تکلیف میں ہے، وہ ٹارچر سیل ہے، تعذیب خانہ ہے، اسے جہنم کا گڑھا کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ سیکشول ایبیوز اور فزیکل ایبیوز قیدیوں کی پورے امریکہ میں اس جیل میں ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں FMC کورلسویل، اور جہاں پہ ڈاکٹر عافیہ جو ہیں وہ قید ہیں. تو گزشتہ 15 سالوں سے. تو اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں ابھی وقت ہے. حکومت اپنی پالیسی کو ریویو کرے، اسحاق ڈار کی قیادت میں وفد جائے، وہاں پہ ملاقاتوں کا انتظام کر لیں، کلائیو اسمتھ کو آن بورڈ کر لیں، ان کو کانفیڈنس میں لیں، ان کی گائیڈنس اور رہنمائی کو کام میں لائیں. اور ہر صورت میں یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اس کو استعمال کریں اور ڈاکٹر عافیہ کو لائیں. حکومت اگر سنجیدہ ہو، میں آپ سے یہ کہتا ہوں ان کے پاس اختیار ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پاس، وہ آفس چھوڑ رہے ہو، کسی بھی قیدی کی سزا معاف کر سکتا ہے. حکومت اگر سنجیدہ ہے تو دسمبر کے آخر میں ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ سکتی ہے. دسمبر کے آخر میں ڈاکٹر عافیہ پاکستان نہیں آئی تو ذمہ دار وفاقی حکومت اور شہباز شریف. لوگ ڈینائی کیوں کر رہے ہیں حکومت